بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے عدت کے دوران نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت دن 1 بجے فیصلہ سنائے گی۔ استغاثہ کے گواہ اون چودھری پر جرح اور وکلا صفائی کے حتمی دلائل مکمل۔ اڈیالہ جیل میں سماعت 14 گھنٹے جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بشرا بی بی کی جانب سے عثمان ریاض گل نے گواہوں پر جرح کی۔ خاور مانیکا کے نجی ٹی وی کو انٹرویو کی ویڈیو چلائی گئی۔ نکاح خواہ مفتی سعید کے نجی ٹی وی کے انٹرویو کی ویڈیو 5 مرتبہ چلائی گئی۔ الیکشن سے قبل فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، انتخابی مہم کے آخری 4 روز۔ سیاسی جماعتوں کا عوامی رابطوں پر زور۔ مسلم لیگ نون نے گجرانوالہ میں پنڈال سجا لیا۔ جناح اسٹیڈیم میں اسٹیج تیار، کرسیاں بھی لگ گئیں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اجتماع سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو وسطی اور زیری سندھ میں مہم میں مصروف۔ تھر پارکر کی تحصیل چھاچروں میں پاور شو کریں گے۔ میرپور خاص میں بھی انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ نیو کراچی میں 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم کے بعد کشیدگی۔ سیکٹر 11 جے میں نعرے بازی اور تلخ کلامی کے بعد گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ سے 12 سالہ بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پی پی قیادت نے ایم کیو ایم کے 20 کارکنوں کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی پر اشتعال انگیزی اور پرچم اتارنے کی کوشش کا الزام۔ خواجہ اظہار بولے، کراچی کا امن دیر پا نہیں رہا، مسلح جتھے ایک بار پھر کارکنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ملک میں بارش اور برف باری نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان کے پہاڑ برف میں ڈھک گئے۔ زیارت اور ژوب کے پہاڑ دلکش منظر پیش کرنے لگے۔ کوئٹہ میں بارش اور ژالہ باری۔ شمالی وزیرستان کے پہاڑوں پر بھی چاندی بکھر گئی۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ سمیت پنجاب میں جل تھل ایک ہونے کا امکان۔ مری، گلیات اور گردونواں میں مزید برف پڑے گی۔ کراچی میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ حملے شدت پکڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 112 فلسطینی شہید۔ 119 روزہ جارحیت میں شہادتوں کی تعداد 27,131 تک جا پہنچی۔ صہیونی دستوں کا ایک بار پھر غزہ کے العمل اسپتال پر دھاوا۔ خان یونس میں تباہ گھر سے 12 لاشیں برآمد۔ جنین، نابلس اور ہیبرون سے متعدد فلسطینی گرفتار۔ امریکہ کے عراق اور شام میں ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ 85 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں 1، شام میں 18 شہری جاں بحق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی ملیشیا کے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر، انٹیلیجنس سینٹرز اور گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ صدر بائیڈن بولے، ہمارا رد عمل آج سے شروع ہوا ہے، جو مستقبل میں بھی ہمارے منتخب کردہ وقت اور مقام پر جاری رہے گا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کا موقع۔ سپر 6 مرحلے میں پاکستان اپنا آخری گروپ میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ ایونٹ میں حریف ٹیم پاکستان اور بھارت اب تک ناقابل شکست ہیں۔ بنگال ٹائیگرز کے خلاف کامیابی شاہینوں کو فائنل 4 کا ٹکٹ دلائے گی۔ شاہینوں نے سپر 6 مرحلے کے لیے پہلے میچ میں آئرلینڈ کو 3 وکٹ سے ہرا دیا۔ اور روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ ٹائی کا ٹاکرا آج سے شروع ہوگا۔ میچز پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے گراس کورٹ پر کھیلے جائیں گے۔ پہلے سنگلز میں احسام الحق اور رام کمار مد مقابل آئیں گے۔ دوسرے مقابلے میں عقیل خان اور سری رام میں جوڑ پڑے گا۔ احسام الحق کہتے ہیں، بھارت سے مقابلے کے لیے تیاری مکمل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔